دنیا کی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی مالی حالت اچھی ہو، اس کے گھریلو حالات سنور جائیں اور اس کی شخصیت میں بھی نکھار آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تبدیلی صرف خواہش کرنے سے ہی نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے محنت اور ہمت اور پازیٹیو سوچ ضروری ہوتی ہے۔ کیونکہ خواتین ایسی ہوتی ہیں کچھ جو اپنے حالات کا رونا روتی رہتی ہیں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھاتی۔ تھوڑی بہت کوشش کر بھی رہی ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی چینج ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو امپروو کر لیں، وہ کامیاب نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ کچھ اتنی بڑی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ کچھ چیزوں پر کام کر بھی رہی ہوں وہ سکسیسفل نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ ہے کہ ان کی زندگی برسوں تک ایک ہی ڈگر پر چلتی رہتی ہے اور وہ وہی کی وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جن پہ امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے خواتین کامیاب نہیں ہو پاتی اور خراب زندگی گزارتی ہیں۔ So let's start today our vlog۔ السلام علیکم، ویلکم بیک اگین ایوری ون۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ولاگ مارننگ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک کا ولاگ ہے، تو چلیں کوکنگ کرتے ہیں اور رینڈم کام کرتے ہیں۔ آج کا جو ہے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ موو ٹو دا ٹاپک۔ عورتوں کے حالات نہیں بدلتے، اس کیٹیگری میں پہلی عورتیں آتی ہیں وومن ود نیگیٹو مائنڈ سیٹ، جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہیں۔ ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے گھروں میں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ناخوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور ان کے تعلقات باقی لوگوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں۔ وہ گھر کے کام کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، اگر میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں تو میں خوش نہیں ہوں۔ میں اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، اپنے ہسبینڈ کے کام کو اگر برڈن سمجھ کر رہی ہوں تو میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ لیکن اگر ہم عورتیں اپنے گھر کے کاموں کو، اپنے سب رسپانسبلٹیز کو خوشی خوشی کریں گی نا اور برڈن نہ سمجھ کر کریں گی تو ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی مالک بنیں گی۔ ان دا سیم وے کہ نیگیٹو مائنڈ کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ لوگوں کے بارے میں بھی ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتی ہیں۔ کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی تو وہ اس کا پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو پہلو دیکھیں گی۔ ایون اگر انہیں کوئی اچھا مشورہ بھی دے گا نا تو بھی وہ اس کے بارے میں غلط سوچیں گی، وہ نیگیٹو کو ہی پروموٹ اور فوکس کریں گی۔ آپ یقین کریں کہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والی خواتین میں بھی زندگی نہیں گزار سکتی اور ان کے ارد گرد والے لوگ بھی ہمیشہ پریشان اور بدحالی کا شکار رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 از ڈیپینڈنٹ وومن، مطلب وومن ڈیپینڈنگ آن ادرس۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورتیں آتی ہیں جو دوسروں پہ انحصار کرتی ہیں۔ ایسی خواتین کے بھی حالات نہیں بدلتے جو اپنی زندگی کے فیصلے میں دوسروں کی رائے، ان کی گائیڈنس یا ان کی مدد پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر خود سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر، والدین یا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار کیا کہے گا۔ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی بجائے دوسروں سے امید لگاتی ہیں کہ کوئی آ کر ان کی مشکل آسان کر دے، اور جب کبھی ان کو دوسروں کا سہارا نہ ملے تو وہ بے سہارا اور بے بس ہو جاتی ہیں اور زندگی کے مشکلات میں پھنسی رہتی ہیں۔ ایسی خواتین کے حالات اس لیے بھی نہیں بدلتے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا کنٹرول خود ہاتھ میں لینے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں۔ دیکھیں، ایک کامیاب اور خوشحال عورت وہی ہے جو دوسروں کی رائے کا احترام تو کرے لیکن فیصلہ اپنی عقل و دانش اور حالات کے حساب سے کرے۔ پوائنٹ نمبر 3 از وومن ہو ڈونٹ اسٹرگل، یعنی وہ عورتیں جو محنت نہیں کرتی۔ ایسی خواتین جو اپنی زندگی میں محنت سے جی چراتی ہیں اور ہر وقت آسان راستہ یا شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتی ہیں، ان کے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ کامیابی ہمیشہ محنت اور کنسسٹنسیز کے بعد ہی ملتی ہے، لیکن وہ خواتین جو قسمت یا دوسروں کی مدد پہ بھروسہ کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کامیابی کی 3 یہی اصول ہیں کہ ایک خود سے وعدہ، دوسرا محنت زیادہ، تیسرا مضبوط ارادہ۔ دیکھیں، محنت نہ کرنے والی خواتین کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے، انہیں کوئی سپورٹ کیوں نہیں کرتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کوشش ہی نہیں کرتی۔ جو عورتیں اپنے دن کا زیادہ تر وقت موبائل، ٹی وی، گپ شپ، ادھر ادھر آنے جانے یا بلا وجہ کی گوسپس کرنے میں ضائع کر دیتی ہیں نا، وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر نہیں بنا پاتی اور دوسروں سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جن عورتوں میں سیکھنے،
سمجھنے یا کچھ نیا لرن کرنے کی عادت نہیں ہوتی نا، وہ ہمیشہ محدود ذہنیت کا شکار رہتی ہیں۔ جو عورتیں نئی چیزیں نہیں سیکھتی، اپنے ٹیلنٹ پر کام نہیں کرتی، اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھاتی، ان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ میں صرف مالی حالات یا فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں بات نہیں کر رہی، بلکہ میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی شخصیت جیسے سالوں پہلے ہوتی تھی بالکل ویسے ہی ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہ اپنی لائف، اپنی ذات کے اندر کوئی امپروومنٹ، بیٹرمنٹ لے کر ہی نہیں آتی۔ جو خواتین اپنی پرانی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتی، وہ پرانی سوچ پر اڑی رہتی ہیں، نہ وہ ترقی کر پاتی ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور مطلب ان کو لگتا ہے کہ تبدیلی ضروری نہیں ہے، لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تھوڑی بہت تبدیلی بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 از وومن ہو آر ایگوئسٹک، یعنی وہ عورتیں جنہیں اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، نوکر چاکر، عیش و آرام، دے ہیو ایوری تھنگ، لیکن ان کے اندر انا بہت ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارے خاندانوں میں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں، میں کیوں جھکوں دوسروں کے سامنے، میں پہل کیوں کروں، میں تو ہوں ہی بہت، میں کسی سے کم نہیں ہوں، یا انا کی وجہ سے جیلسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ مجھ سے اچھی کیسے ہو سکتی ہے، یہ ایگو کہلاتی ہے، اور انا انسان میں پیدا کر دیتی ہے۔ فلاں تو اتنا اچھا کام نہیں کر سکتا جتنا اچھا میں کر سکتی ہوں، جتنی میں پڑھی لکھی ہوں اتنا میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان دا سیم وے جیلسی سے بھری ہوئی خواتین اگر کوئی تنقید کر دی جائے نا ان کو، تو وہ فوراً آگ بگولا ہو جاتی ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ یہ سوچنے اور سمجھنے کو بالکل تیار نہیں ہوتی یہ جو تنقید میرے اوپر کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ انہیں یہ لگتا ہے یہ تنقید بس ڈائریکٹ ان کی ذات پر حملہ ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ اوور نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ خود سوچیں، جو خواتین اس طرح کی سوچ کی مالک ہوں، اس طرح غصے میں آ جاتی ہوں، تو لوگ ان سے آسانی سے کیسے بات کر سکتی ہیں؟ لوگ تو دور کی بات، ان کے شوہر یا ان کے بچے تک ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ آپ کہاں غلطی کر رہی ہیں۔ اس لیے انا انسان کی زندگی کو کھوکھلا اور خراب کر دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 از وومن ہو ڈو پیپل پلیزنگ، وہ عورتیں جو ہمیشہ دوسروں کی خوشنودی چاہتی ہیں۔ کچھ عورتیں دوسروں کو خوش کرنے میں مصروف رہنے کی وجہ سے اپنی زندگی کے خواب بھلا بیٹھتی ہیں، وہ اپنے خواب، خواہشات اور مقاصد کو پس پش ڈال دیتی ہیں تاکہ دوسروں کی تعریف اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، جو عورتیں اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے بات چیت کے سٹائل کے حوالے سے، گھر کے معاملے، گھر کے فیصلے، حتیٰ کہ اپنی تعلیم اور کیریئر میں یہ سوچتی ہیں نا کہ لوگ ناراض نہ ہوں، وہ اپنی اصل زندگی کبھی نہیں جی پاتی۔ دوسروں کو خوش رکھنے والی خواتین ہمیشہ دوسروں کی توقعات، ان کے ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ اٹھاتی ہیں، اور اس بوجھ تلے ان کی اپنی خوشیاں دب جاتی ہیں۔ تو آف کورس ایسی خواتین کے حالات نہیں بدلتے، جو صرف دوسروں کی ہی خوشنودی چاہتی ہیں اور کرنے والے کام کرنے کی بجائے دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑی رہتی ہیں۔ وہ اپنے مقصد کا تعین نہیں کر پاتی، ان کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اپنا کوئی ایم، کوئی گول نہیں ہوتا، بس دوسروں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 از وومن ود سیلف ڈاؤٹ اینڈ فیئر، یعنی وہ عورتیں جو خوف اور شک میں مبتلا رہتی ہیں۔ ان عورتوں کے حالات بھی نہیں بدلتے۔ دیکھیں، جب ہم ڈرتے ہیں نا تو ہم نئی اپرچونٹیز، نئے موقعوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں پہ شک کرنے لگتے ہیں، اور نتیجتاً کچھ نیا کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے۔ یہ جو ہمارے اندر خوف ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، یہ خوف ہمیں کمزور بنا دیتا ہے، اور ہم کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھ نہیں پاتے، اور یہی سیلف ڈاؤٹ ہمیں اپنی کامیابی پر یقین کرنے سے روک دیتا ہے۔ آپ کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ کام کر سکیں۔ خوف کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے خوف کا سامنا کریں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں اور آہستہ آہستہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں۔ اپنی ذات پر اعتماد اور یقین رکھیں، اور یاد رکھیں کہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، فیلئر از دا ناٹ اپوزٹ آف دا سکسیس، اٹس اے پارٹ آف سکسیس۔ آپ اگر اپنی ناکامی سے کچھ سیکھیں گی نا تو کبھی ہار نہیں مانیں گی، تو آپ خود کو بہادر سمجھیں گی، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ضرور اچیو کر لیں گی۔
پوائنٹ نمبر 7 از وومن ود بیڈ کمپنی۔ دیکھیں، جو عورتیں غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھتی ہیں نا، ان کے حالات بھی نہیں بدلتے۔ یعنی آپ ایسے گروپ یا ایسی خواتین کے ساتھ نہ بیٹھیں جو منفی سوچ رکھتی ہوں، جو آپ کو نیچے گرانا چاہتی ہوں، جو آپ کی کامیابی سے حسد کرتی ہوں۔ ایسی عورتوں سے دور رہیں، اپنی کمپنی کو سوچ سمجھ کر چنیں۔ وہ کہتے ہیں نا، یو آر ایوریج آف 5 پیپل ود، یعنی جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں نا، آپ کے اندر انہی 5 لوگوں کی ہیبٹس آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اچھے اور باوقار لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد بن جائے گا، اور اگر آپ خالی اور فارغ رہنے والے لوگوں کے ساتھ، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا، تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی انہی جیسا بن جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو مثبت سوچ رکھتے ہوں، جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہوں، بہتر انسان ہوں، آپ کو بننے میں مدد کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو قبول کریں، آپ کی قدر کریں۔ پوائنٹ نمبر 8 از envious women، یعنی دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے والی عورتوں کے حالات نہیں بدلتے۔ دیکھیں، ایسی عورتوں کو دوسروں کی کامیابی سے جلنے کی بجائے نا، ان سے انسپریشن لینی چاہیے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ کو اپنی ترقی پر فوکس کریں، دوسروں کی نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی کسی دوست کو، آپ کے رشتہ دار کو کامیابی ملی ہے، اسے کوئی اچیومنٹ ملی ہے، اسے ترقی ملی ہے، تو اسے حسد کرنے کی بجائے اس سے یہ پوچھیں کہ اس نے کیسے محنت کی، اس نے کیا کیا، اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ اس سے حسد کریں، اس پہ الزام تراشی کریں۔ میں نے بہت دیکھا ہے کہ جب کسی کو کامیابی ملتی ہے یا وہ اپنے حالات بدلتے ہیں، ایسی بہت سارے خاندان میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ان سے حسد کرنے کے چکروں میں اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ ان پہ کیچڑ اچھالتی ہیں۔ تو اس طرح کی عورتیں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی، اور نہ ہی ان کے کبھی حالات بدلتے۔ پوائنٹ نمبر 9 از وومن ود زیرو ہیلتھ کیئر۔ دیکھیں، کچھ خواتین بیچاریاں اپنی صحت پر بالکل توجہ نہیں دیتی۔ وہ گھر کے کاموں میں، ہسبینڈ کے کاموں میں، بچوں کی تربیت میں، ان کی پرورش میں اتنا بزی رہتی ہیں کہ وہ خود پر توجہ ہی نہیں دے سکتی۔ تو ایسی خواتین نا زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ متوازن غذا نہیں کھاتی، آرام نہیں کرتی، ورزش نہیں کرتی، اور نتیجتاً وہ بیمار ہو جاتی ہیں، یا انہیں کوئی چھوٹی چھوٹی پرابلمز رہتی ہیں۔ کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی کندھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی مائیگرین کی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، وہ انہیلدی اور انفٹ رہتی ہیں۔ تو دیکھیں مائی ڈیئر ونس، جب تک آپ اپنی کیئر خود نہیں کریں گی، اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گی، نیند پراپر نہیں لیں گی، اپنی بیلنس ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گی، تو اپنے مقصد کو کیسے حاصل کریں گی؟ آپ کی اچھی صحت آپ کو خوش رکھتی ہے، تو اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتی ہیں تو اپنی صحت پر بھی توجہ دیں۔ پوائنٹ نمبر 10 از دا کمپلینر وومن، یعنی وہ عورتیں جو ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہیں، ایسی خواتین جو ہر وقت شکوے شکایتوں میں لگی رہتی ہیں، بہت مشکل ہے، ان کی زندگی میں مجھ سے سکون اور ترقی کا آنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح اور ان کے حالات نہیں بدلتے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی ہیں کہ قسمت ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، اس رویے سے نہ صرف ان کا اپنا ذہن منفی ہو جاتا ہے، بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی ان سے دور ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ سب پوائنٹس ہیں جن پہ امپلیمنٹ کر کے ڈیفینیٹلی عورتیں اپنے حالات بدل سکتی ہیں، اپنی سوچ، اپنی زندگی، اپنے گھریلو حالات اور اپنی پرسنالٹی میں بہتری لا سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے، لائک، شیئر، کمنٹ اور فالو کیے بغیر مت جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو اچھے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔